کے لیے تیاری کریں۔ فرمایا بل عاجز من اتبع نفس الہوا، بے وقوف وہ ہے جو اپنے خواہشات پر چلتا رہے اور اللہ کی ذات پر امیدیں باندھتا رہے کہ اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، اللہ بخش دینے والا ہے، اللہ کی ذات پر امیدیں باندھتا رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات غفور رحیم ہے، اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے بہانہ بھی جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ وہ رحمت کا کیسے حاصل ہو، اللہ کی رحمت کے مستحق ہم کیسے بن جائیں، اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کوئی آدمی آخرت میں اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض حضور آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کی حضور جب اللہ کی رحمت سے جانا ہے تو پھر عمل کس کے لیے؟ جب معاملہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا، عمل کے زور سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا تو پھر عمل کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا، لیکن رحمت کیسے آئے گی؟ رحمت تو ان اعمال کے ذریعے آتی ہے۔ گویا یہ اعمال، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، صدقہ، خیرات، ہر نیکی کا عمل یہ برتن ہیں جن میں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے یہ اسباب ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت نیکی پر برستی ہے، جیسے آدمی حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک قدم پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 رحمتیں یعنی 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے اعمال اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرح متوجہ فرمایا کہ اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھے، ایک طرف اللہ کی رحمت کی پوری امید بھی ہو اور دوسری طرف اللہ کی گرفت کا پورا خوف بھی ہو۔ وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، غافر بھی ہے، غفور بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے، لیکن وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے۔ اس کی رحمت کی بھی پوری امید اور اس کی گرفت کا بھی پورا خوف انسان کے دل و دماغ میں۔ یہ 2 پر ہیں، جیسے پرندہ اڑتا ہے اور اس کی پرواز 2 پروں کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طریقے سے فرمایا اللہ کی رحمت اور اللہ کا خوف ایمان کی ترقی کے لیے یہ 2 پر ہیں، ایمان کی ترقی کے لیے 2 پر ہیں۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی پوری ہو اور اس کا خوف بھی پوری ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے کل قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہی ہوں۔ اللہ کی رحمت پر اتنا اعتماد، اتنا یقین۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے، تو مجھے اللہ کی گرفت کے اتنا خوف ہے کہ شاید وہ ایک جہنم میں جانے والا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے سر پہ نبوت کا تاج سجانا ہوتا، میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجانا ہوتا تو عمر کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا جاتا ہے، لیکن فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر
تو جس راستے سے گزر جاتا ہے پھر شیطان اس راستے سے نہیں گزر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر حق اللہ نے تیری زبان پہ جاری کر دیا۔ کتنی بشارتیں، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ کس کس کے نام ہیں، یہ راز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سپرد کیا ہے، میں وہ راز نہیں اگلوانا چاہتا، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں ایمان کا کیا مقام، کیا عظمت، کیا بلندی اور کتنا خوف آخرت کا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا۔ وہ عمر جو فرماتے ہیں جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں آئی کہ میں نے گناہ کیا ہی نہیں کہ اس کو قلم، ہمارے فرشتے کو فرصت ہی نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود اتنی فضیلتیں، اتنا مقام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی خوشخبری، آپ کی زبان مبارک سے جنت کے محلات کی تفصیلات آپ تشریف فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے جنت کی سیر کی، ایک ہی موتی کا کپا نما عجیب و غریب محل میں نے دیکھا۔ میں نے اپنے رفیق سفر سے پوچھا یہ عجیب و غریب محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ آپ کے مانگے ہوئے شاگرد عمر کا ہے۔ عمر میرا جی چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا کہ عمر بڑی غیرت والا ہے، یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں برسات کی جھڑی کی طرح برس پڑی، عرض کرنے کی حضور کہاں میں اور کہاں جنت کے محلات، مجھے تو اونٹ چرانے کے لیے آتے تھے، بھلا میں آپ پہ غیرت کرتا، آپ تشریف لے جاتے نہ دیکھتے رہے میرے محل کو۔ عمر زمین پہ موجود ہے اور جنت کے محلات کی تفصیلات زبان نبوت سے سنائی جا رہی ہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ایسا کہ جب قاتلانہ حملہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی ایرانی نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، اور ان کا زخمی سر ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ حضرت عمر فرمایا کہ بیٹا عبداللہ میں نے کون سا اتنا اچھا کام کیا ہے کہ تم مجھے اتنی عزت دے رہے ہو، میرا سر زمین پہ رکھ دو، میں اپنا سر مٹی میں رکھ لوں، اللہ کو میری اس حالت پہ ترس آ جائے اور اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ کو میری اس حالت پہ ترس آ جائے اور اللہ میری مغفرت کر دے۔ حضرت علی پاس موجود ہے، امیر المومنین، آپ کو زبان نبوت سے جنتی ہونے کی خوشخبری مل چکی، پھر اتنے پریشان کیوں؟ فرمانے لگے زبان نبوت سے ملنے والی خوشخبری برحق، لیکن اس وقت میں خلیفہ نہیں بنا تھا، نامعلوم خلیفہ بننے کے بعد مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی، اور عمر کی خلافت آپ جانتے ہیں کہ کتنی احتیاط والی تھی، کتنی انصاف والی تھی، کتنی تقوی والی تھی، کتنی رحمت والی تھی۔ اس خلافت پر بھی عمر ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں پھر میرا کیا بنے گا آخرت میں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہو۔ میری امید ہی امید ہو تو آدمی نڈر ہو جائے گا، بے خوف ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے گا، اور میرا خوف ہی خوف ہو تو پھر اس صورت میں آدمی مایوس ہو جائے گا۔
کہ اللہ کی گرفت تو بہت زیادہ ہے، میں تو بہت گناہگار ہوں. پھر شیطان اس کو کہے گا چل اتنے گناہ کر چکا ہے، تیری اب بخشش کی کوئی امید نہیں ہے، چل اب اور کرتا رہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ عقل مند ہوئے جو اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو بھی اس طرح متوجہ فرمایا کہ آخرت کی فکر ان کے پیش نظر رہے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا خاندان جمع فرمایا، اپنی پھوپھیاں، اپنی بیٹیاں، اپنے چچا، پورا خاندان جمع فرمایا. اور جمع کر کے آپ نے فرمایا سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے تم جو کچھ لینا چاہو لے لو، لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میری رشتہ داری تمہیں کوئی کام نہیں دے گی. ایک ایک کو مخاطب کر کے فرمایا یا صفیہ عمی، میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا فاطمہ بنتی، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. عمل کا سرمایہ نہ لے کر آئیں تو میری رشتہ داری تمہیں آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گی. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میری رشتہ داری تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی. اپنا عمل کا سرمایہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگ، اپنی چاروں بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسا فکر مند کیا. آپ نے انہیں، صحابہ فرماتے فاطمہ دوپہر کو ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہوتی تھی، دوسرے ہاتھ سے اپنے بچوں حسنین کو پنکھا چھل رہی ہوتی تھی اور زبان سے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہوتی. آپ اندازہ کریں گھر کا کام ہو رہا ہے، آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، بچوں کی پرورش ہو رہی ہے. ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اور اپنی لخت جگر کی ایسی تربیت فرمائی. فاطمہ تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی ابا جان آپ کے پاس کچھ غلام اور خادم آئے ہوئے ہیں. اپنے ہاتھ دکھائے، چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور گھر کا کام کاج کرنے کی وجہ سے میرے کپڑے میلے ہو گئے ہیں. ایک کوئی خادمہ مجھے بھی مل جائے، گھر کے کاموں میں سہولت ہو جائے گی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخت جگر اپنی بیٹی کے ہاتھوں کے نشان، کام کاج کی مشقت کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا لخت جگر غلام اور باندیاں دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہے، جن کے باپ شہید ہو گئے یہ تمہیں انہیں دوں گا. میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ غلام اور خادم سے بہت بہتر ہے، غلام اور خادم سے بہت بہتر ہے. اپنی بیٹی کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف متوجہ کیا. اور پھر بیٹی بھی تو بیٹی تھی، نبوت کا خون تھا فاطمہ کی رگوں میں. سن کر عرض کرنے لگی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. عرض کرنے لگی میں اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کے نبی کی تجویز پر راضی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اپنی امت کو فرمایا کئی سمندان نفس ہو، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے میں کہاں جا رہا ہوں. ہاں کل تک میں چھوٹا تھا، پھر ذرا بڑا ہو گیا، پھر اور بڑا ہو جاؤں گا، پھر بڑھاپے کو پہنچوں گا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. انسان آہستہ آہستہ جو اپنے رب کی طرف چل رہا ہے، آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے تیری ملاقات ہوگی. فرمایا انسان اس کو سوچے اور ساتھ جانے والا سرمایہ جمع کرے. دنیا میں کئی سرمایہ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے تو سامان مختصر ہو جاتا ہے.
کسی کو یہاں سے کراچی جانا پڑ جائے، مکان ساتھ نہیں لے جا سکتا، پلاٹ ساتھ نہیں لے جا سکتا، سامان ٹرک میں لاد کر ساتھ لے جائے گا۔ کراچی سے اس کو دبئی جانا پڑ جائے، اب سامان اور مختصر ہو جائے گا، اب گھر کا سامان بھی سارا ساتھ نہیں لے جا سکتا، بیچ کر پیسے ساتھ لے جائے گا۔ پہلی تبدیلی میں سامان مختصر ہو گیا، دوسری تبدیلی ہوئی سامان اور مختصر ہو گیا، ایک تیسری تبدیلی ہوتی ہے کہ زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے جانا پڑ جائے تو سامان اتنا مختصر ہو جاتا ہے کہ باہر کی کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی اور اندر جو کچھ بناتا رہا وہ سارے کا سارا ساتھ جائے گا۔ اندر جو کچھ بناتا رہا وہ سارا ایمان ساتھ جائے گا، یقین ساتھ جائے گا، عمل ساتھ، باہر کی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ سر کی ٹوپی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، کلائی کی گھڑی اترے گی، عورت ہے تو زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، گلے کا ہار اترے گا، ہاتھوں کے کنگن اتریں گے، انگلی کی انگوٹھی اترے گی، پاؤں کا پازیب اترے گا، زرق ورق لباس اترے گا، اور دو چادروں میں لپیٹ کر رخصت کر دیا جائے۔ دو چادروں میں لپیٹ کر باہر کی کوئی چیز ساتھ، اپنا بھائی اتارے گا، بیٹا اتارے گا، چچا اتارے گا، ماموں اتارے گا، عورت ہے تو بہن اتارے گی، بیٹی اتارے گی، خالہ اتارے گی۔ اتارے گی کیا، بلکہ ایک دوست نے بتایا کہ ایک آدمی ایک نوجوان کی والدہ مرنے کے قریب ہے، نظر کی حالت میں ہے، تو بیٹا اس نے کانوں میں سونے کی بالیاں پہنی ہوئی ہیں، اب بیٹا کٹر جیب میں رکھ کر پاس کھڑا ہوا ہے کہ جو ہی ماں کی روح نکلے سب سے پہلے یہ بالیاں کاٹ کر میں اپنی جیب میں ڈالوں کہ دوسرا بھائی کوئی نہ لے لے، دوسرا بھائی اور بہن کوئی نہ لے لے، سب سے پہلے کہ میں جیب میں اتاروں۔ اس کو اپنی موت کی فکر نہیں، ماں کی آخرت کی فکر نہیں، اس کی نظر مال پر ہے، مال پر ہے۔ بلکہ بعض اوقات باپ کی میت پڑی ہوتی ہے اور بیٹوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو میری ہے، یہ چیز تو میری ہے، یہ چیز تو میری ہے۔ کتنے پیر ایسے مرے ہیں چونکہ دولت وہاں بہت آتی ہے، لوگوں کے نذرانے بیٹے لڑ رہے ہیں۔ اور ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، باقی بھائیوں سے کہا باپ نے جو کچھ بنایا ہے یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم، بس باپ کی قبر مجھے دے دو تاکہ بعد میں کمائی کا سلسلہ جاری رہے۔ آپ اندازہ کریں اس حال میں موت کے وقت بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ حالانکہ دوستو اس کی فکر کرنی چاہیے، اپنی بھی اور دوسروں کی، لیکن یہ دنیا ہے، چند دن کا تذکرہ ہوتا ہے، چند دن کا، اور اس کے بعد آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب آدمی دنیا سے جاتا ہے چند دن کے تذکرے ہوتے ہیں، اولاد کہتی ہے باپ بڑا اچھا تھا، بڑا شفیق تھا، والد صاحب ہمارے لیے بڑے تھکے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ بنایا۔ بیوی یاد کرے، بلکہ وہ تو مرنے کے وقت بھی کہتی ہے ایک کڑے بھی حاجی صاحب کوئی بھیجتی ہے حاج نے کیسے نہ لے کے آئے، اے چادر بھی حاجی صاحب لے کے کون لے کے آ سکتا، یہ چادر پھر کون لائے گا، ایسے کڑے پھر کون لائے گا۔ بیوی یاد کرے گی، بچے یاد کریں گے، بچیاں یاد کریں گی، یہ دروازہ کھلا ہوا تھا باپ کی وجہ سے، ہمارا بیٹا تھا، آتی تھی، اب کون پوچھتا ہے۔ دوست یاد کریں گے، بڑا وفا والا آدمی تھا، بڑا بااخلاق تھا، دوستی نبھانے والا تھا، بڑا اچھا تھا۔ عام ملنے جلنے والے کہیں گے حاجی صاحب، خان صاحب، ملک صاحب اچھی زندگی گزار کے گئے، اللہ مغفرت کرے گی، جانا ہے سب اسی طرف سے۔ اس طرح کے چند دن کے تذکرے ہوئے۔ وَقَائِلٍ مِّنْهُمْ قَدْ كَانَ خَيْرُ أَبٍ وَقَائِلٍ مِّنْهُمْ قَدْ كَانَ خَيْرُ وَلِيٍّ وَقَائِلٍ مِّنْهُمْ قَدْ هَبَاهُ اللَّهُ مَغْفِرَةً وَقَائِلٍ مِّنْهُمْ قَدْ تَابَ فِي الدُّنْيَا رَجُلِي۔ اولاد کہے گی باپ بڑا اچھا تھا، دوست کہیں گے بڑی وفا والا تھا، ملنے جلنے والے کہیں گے اچھی زندگی گزاری، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ ہفتہ، 2 ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، اس طرح کے تذکرے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَدْرُونَ مَا فَقَدُوا وَهَمُّهُمْ فِي اِقْتِسَامِ الْعِرْشِ
الجدل، اس کے بعد نہیں جانیں گے کہ کون دنیا سے چلا گیا. جھگڑوں کے ساتھ میراث کی تقسیم میں لگ جائیں گے. ایک بیٹا کہے گا یہ پلازا میرا، دوسرا کہے گا میرا، ایک کہے گا یہ دکان میری، دوسرا کہے گا یہ میری. جھگڑوں کے ساتھ میراث کی تقسیم میں لگ جائیں گے. قبر کے نشان کو بھی بھول جائیں گے. پوتے نواسے بیٹے اکٹھے گئے قبرستان میں. پوتا کہے گا دادا جان کی یہ قبر ہے، نواسا کہے گا نہیں نانا جان کی قبر یہ ہے. بیٹا کہے گا تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، یہ ہے قبر. قبر کے نشان کو بھی بھول جائیں گے اس طرح کے. اور پھر ہوائیں چلیں گی اور تیری قبر کا نشان بھی ختم ہو جائے گا کہ تیری قبر کی مٹی کو بھی ہوائیں اڑا کر لے چلے گی. اس طرح کے چند دن کے تذکرے ہوں گے اور تیرا معاملہ آخرت میں اعمال کے ساتھ ہوگا. جو سرمایہ تو لے کر جائے گا وہی تجھے کام آئے گا. دنیا کی کوئی چیز وہاں تجھے کام نہیں آئے گی. جس کیفیت میں تو دنیا سے گیا ہے اسی کیفیت میں تو دنیا سے چلا جائے گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی. دیکھو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ تم دنیا ٹھیک ہے، ضروریات کو پورا کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، نہ دین اسلام نے منع کیا. جائز اور حلال طریقوں سے اپنی دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا یہ فرائض میں شامل ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال روزی کمانا اللہ کے فرضوں کے بعد فرض ہے. حلال روزی کمانا بولو کب فرض ہے؟ ہم نے تو اپنی طرف سے تبدیلی کر لی ہے. ہم خود ہی مفتی خود ہی قاضی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے فرضوں کے بعد فرض ہے اور ہم نے اللہ کے فرضوں سے پہلے اس کو فرض قرار دیا ہے. جس کو کون نماز پڑھ کہتا ہے وہ مولوی صاحب بیوی بچے سے پیٹ کمانا یہ بھی تو فرض ہے نا. ہاں حلال روزی کمانا یہ بھی تو فرض ہے نا. بے شک فرض ہے لیکن کب؟ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. اللہ کے فرضوں کے بعد فرض، پہلے نہیں. حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے اور تم دکان پہ بیٹھا ہوا سودا بیچ رہا ہے. اب یہ کہاں سے فرض رہا؟ اب یہ روزی تو حرام ہو گئی. قرآن مجید میں فرمایا جمعے کے لیے جو اذان ہو جائے اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ کی طرف جب تمہیں بلایا جائے جمعے کے دن فوراً اپنا کاروبار چھوڑو اللہ کے گھر کی طرف لپکو. اور علماء نے لکھا ہے جمعے کی پہلی اذان کے بعد پھر کاروبار میں دنیا کے کسی کام میں مصروف ہونا حرام ہے. ہاں نماز کے لیے آ رہا ہے، چلتے چلتے راستے میں کوئی چیز خرید لیتا ہے یا چلتے چلتے آ رہا ہے مسجد کی طرف کوئی سودا کر لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن مستقل رکنا اذان کے بعد کسی دنیا کے کام کے لیے فرمایا یہ جائز. اب چھوڑ. اور اصل تو ہے بندگی ہے ہی دنیا کے سارے کام کرنے، دنیا کے سارے کام کرنے ہیں لیکن کس وقت کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں اسی کو پورا کرنا رب کی مرضی پر، اسی کا نام بندگی ہے. آپ دیکھو اور کو حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو 4 فرضوں والی نماز وہ 2 کر کے پڑھے گا. ظہر کی 4 فرض ہیں 2 پڑھے گا، عصر کے 4 ہیں 2 پڑھے گا، عشاء کے 4 ہیں 2 پڑھے گا، مغرب کے 3 ہیں تو 3 ہی پڑھے گا، فجر کے 2 ہیں تو 2 ہی پڑھے گا. 4 رکعتوں والی نماز 2 کر کے پڑھنا یہ ضروری ہے. یہ 2 کر کے پڑھنا ضروری ہے 4 رکعتوں والی نماز. اب آپ غور کریں یہ 2 رکعتیں پڑھنا لازم اور ضروری ہے. اگر 4 ہی پڑھے گا مسافر تو اسے نماز دہرانی پڑے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی. رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھنا فرض ہے لیکن عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے. اس لیے کہ عید کا دن اللہ کی ضیافت اور مہمانی کا دن ہے. روزہ رکھنے والا گویا اللہ کی مہمانی کا انکار ہے. جمعے کی نماز کے لیے آپ آئے ہیں، حکم ہے اطمینان کے ساتھ چلیں، دوڑ کرنا ہے. فرض نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں اطمینان کے ساتھ. بعض
مسجد میں آدمی پہنچتا ہے، ادھر سے جماعت کھڑی ہے اور خاص طور پر داخل ہوا تو جماعت رکوع میں چلی گئی، اب یہ دوڑتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے رکوع مل جائے۔ نماز کی فکر نہیں ہوتی، نماز کی فکر ہوتی تو گھر سے جلدی آتا نا، یہ اس لیے دوڑ رہا ہے کہ بڑی پڑھائی رکعت اب مل گئی ہے، ہاں اگر یہ نکل گئی تو 2 منٹ پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ جیسے اڈے سے بڑی گاڑی نکل رہی ہو نا تو آدمی دوڑتا ہے کہ اگر یہ نکل گئی تو پھر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پھر انتظار، اس لیے دوڑتا ہے اور وہ دوڑنا ناجائز ہے۔ بعض اوقات رکعت تو مل جاتی ہے لیکن نیت نہیں کر پاتا یا تکبیر تحریمہ نہیں کہتا یا قیام نہیں کر پاتا تو نماز نہیں ملتی، کوئی فرض رہ گیا، رکعت تو مل جائے گی لیکن نماز نہیں ملے گی۔ اب یہ دوڑ رہا ہے، یہ دوڑنا جائز نہیں۔ جمعے کے لیے عید کے لیے آئے تو حکم ہے خوشبو لگا کر ہے، لیکن آپ غور کریں حج میں کیا ہے، یا حکم ہے اطمینان سے چل کر آئیں، لیکن وہاں اگر طواف کر رہا ہے تو حکم ہے کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، تیز قدموں کے ساتھ چلنا، اور احرام کی حالت میں خوشبو لگائی تو جرم ہو جائے گا، یہ جنایت ہوگی، اس کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ جتنی خوشبو لگائی ہے اس کے اعتبار سے، تھوڑی لگائی ہے تو تھوڑا جرمانہ، زیادہ لگائی ہے تو پھر کم دینا پڑے گا۔ اب سوچیں، غور کریں، کبھی حکم ہے کہ 2 رکعتیں پڑھیں، کبھی حکم ہے کہ 4 رکعتیں پڑھیں، کبھی حکم ہے کہ روزہ رکھیں، کبھی حکم ہے کہ روزہ نہ رکھیں، کبھی حکم ہے کہ خوشبو لگائیں، کبھی حکم ہے کہ خوشبو نہ لگائیں، کبھی حکم ہے کہ تیز چلیں، کبھی حکم ہے کہ آہستہ چلیں۔ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت یہ سکھا رہے کہ نہ 2 رکعتیں اصل ہے، نہ 4، نہ خوشبو لگانا اصل ہے، نہ خوشبو چھوڑنا، اور نہ روزہ رکھنا اصل ہے، نہ روزہ چھوڑنا، نہ آہستہ چلنا اصل ہے، نہ تیز۔ اصل میرا حکم ہے جس وقت میں جو کہوں وہی کرو، تم بندے ہو، جس وقت میں جو کہوں وہی کرو، اصل میری بندگی اور اصل میرا حکم ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ بات سکھا رہے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بندگی سکھائی اور یہ بات سکھائی کہ تم دنیا میں اللہ کے بندے ہو۔ اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ملازم، ایک ہوتا ہے بندہ۔ ملازم ہوتا ہے اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے، اچھا جی 8 بجے تو لے کے 4 بجے تک میری ڈیوٹی ہو گیا نا، 4:15 ہونے نہیں ہو سکتی، کل پھر دیکھ سا جب ڈیوٹی ٹائم ہو، ہاں آ جائے اتوار، آ جائے میری چھٹی کا دن، آج میری ڈیوٹی نہیں، آج میں تھوڑا پابند نہیں۔ ملازم اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے، اوقات کا، دنوں کا پابند ہوتا ہے، اور یاد رکھیں بندہ بندہ ہے، وہ جمعرات کو بھی بندہ ہے، جمعے کو بھی بندہ ہے، وہ رمضان میں بھی بندہ ہے، رمضان کے بعد بھی بندہ ہے، وہ ربیع الاول میں بھی بندہ ہے، ربیع الاول کے بعد بھی بندہ ہے، وہ لیلۃ القدر میں بھی بندہ ہے، لیلۃ القدر کے بعد بھی بندہ ہے، وہ خوشی میں بھی اس کا بندہ ہے، غم میں بھی اس کا بندہ ہے، جوانی میں اس کا بندہ ہے، بڑھاپے میں اس کا بندہ ہے، مسجد میں بھی اس کا بندہ ہے، دکان میں، دفتر میں، عدالت میں، ایمان میں، ہر جگہ اس کا بندہ ہے۔ وہ یہ دیکھ کر چلتا ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا ہے، وہ اس کو دیکھ کر چلتا ہے بندہ۔ یہ بندگی اور ملازمت میں فرق ہے، ہاں کہ بندہ ہر حال میں بندہ ہے، غلام ہے۔ آقا نے غلام سے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جو آقا کھلائیں گے۔ کیا پہنو گے؟ کہا جو آقا پہنائیں گے۔ کہاں سو گے؟ کہا جہاں آقا سلائیں گے۔ کہا اپنی مرضی نہیں کرتے؟ کہا اپنی مرضی کرتا تو پھر غلام کیا ہوتا؟ غلام اپنی مرضی نہیں کیا کرتا، بندہ اپنی مرضی نہیں کیا کرتا۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اس جسم پر میری مرضی ختم، اب کس کی مرضی چلے گی؟ رب کی مرضی۔ میرے طریقے، میرے عزم، میرا نظام، میرا راج، میرے علاقائی رسم و رواج ختم، اب میں نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو میرے جسم پر حضور کا طریقہ چلے گا۔ دعا کرو اللہ کے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آپ کی سچی بندگی، آپ سے سچی اطاعت نصیب فرمائے، رب کی بندگی نصیب فرمائے۔